إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. ہر طرح کی تعریف لائق و سزاوار ہے اس وحدہ لا شریک احکم الحاکمین کے لیے جس کے ہاتھ میں سارے جہان کی بادشاہت و حکومت ہے، جس کا اقتدار ساری دنیا پر چھایا ہوا ہے، ہر جگہ اسی کی بات مانی جاتی ہے، کوئی چیز اس کے علم سے دور اور مخفی و پوشیدہ نہیں. حالات کو اچھا بنانا یا برا بنانا اسی کے اختیار میں، عزت و ذلت اسی کے ہاتھ میں، حیات و موت اسی کے ہاتھ میں، تعمیر کرا دینا اور ویران کرا دینا اسی کے ہاتھ میں، سکون کی دولت بخش دینا اور غم و اندوہ کے اندر مبتلا کر دینا اسی کے ہاتھ میں. ہر طرح کی تعریف اسی وحدہ لا شریک احکم الحاکمین کے لیے. درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء اکرام علیہم السلام پر، خصوصاً امام الانبیاء، محبوب کبریا، شافع رود جزا، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین اور بہنوں،
خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی ایک مکمل سورہ کی تلاوت کی گئی ہے۔ انشاءاللہ الرحمن اسی سورہ سے متعلق چند باتیں بالاختصار آپ کے سامنے آئیں گی۔ اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے آمین۔ جس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی گئی ہے اس کا نام ہے سورۃ الزلزال، اس کا دوسرا نام ہے سورہ زلزلہ۔ زلزلہ اور زلزال کا معنی ہوتا ہے بار بار حرکت کرنا، کہ جس کے نتیجے میں زمین تہو بالا ہو جائے، نیچے سے اوپر آ جائے، اوپر کی نیچے چلی جائے۔ کسی چیز کو جھنجھوڑ دینے کا نام بھی زلزلہ ہوتا ہے۔ اس سورہ کا نام ہے سورہ زلزلہ، جس میں قیامت کے زلزلے کا تذکرہ ہے۔ چونکہ اس کے پہلے ہی آیت میں اذا زلزلت الارض زلزالہا آیا ہے، اسی زلزال کو اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے سے اس سورہ کا نام زلزال رکھا، اور چونکہ زلزال کے معنی زلزلہ ہوتا ہے عام فہم انداز میں، اس لیے اس کا دوسرا نام سورہ زلزلہ بھی ہو۔ یہ سورہ مکی ہے یا مدنی ہے، صحابہ کرام کے زمانے سے ہی اختلاف چلا رہا ہے، لیکن راجح قول یہ ہے کہ یہ سورہ بھی مکی ہی ہے۔ اس سورہ کا نزول مکہ کے دور میں دعوت کے آغاز میں، شروعاتی دور میں سورہ کا نزول ہوا ہے۔ اس سورہ کا مرکزی اور خاص مضمون ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا اور اللہ کی بارگاہ میں حساب و کتاب کے چکائے جانے کے لیے حاضر کیا جانا۔ اس سورہ میں جتنی آیتیں ہیں، ہر آیت پر الگ الگ خطبہ ہو سکتا ہے، لیکن اختصار کے ساتھ انسانی آیتوں کا تذکرہ اس خطبہ کے محدود وقت میں اختصار کے ساتھ ہی ممکن ہے۔ اس لیے کچھ چیزیں اپنے ذہن و دماغ میں بسائے رکھیے تاکہ سورہ کا مفہوم آپ کے سامنے رہے، اور جب بھی خود پڑھیں یا کسی جانب سے تلاوت کی آواز آپ کی کانوں سے ٹکرائے تو آپ کا ذہن و دماغ وہاں تک پہنچ جائے جہاں تک اس قرآنی آیت یا سورہ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ذہن و دماغ کو لے جانا چاہتا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، اس زمانے کو یاد کیجئے جب زمین کو پورے طور سے زلزلہ سے دوچار کر دیا جائے۔ اس دور کو یاد کیجئے، اس گھڑی کو یاد کیجئے، اس وقت کو یاد کیجئے جب زمین کو زبردست ہلا دیا جائے یا زمین پر زبردست زلزلہ پیدا ہو جائے۔ زلزلہ کے لفظی معنی دیکھیں گے، اس میں زلزلہ، اس کے اندازے پتا چلتا ہے کہ بار بار حرکت کا ہونا، ایک بدل کے نہیں ہو جائے بلکہ بار بار ڈبا ڈول ہونا، ڈبا ڈول۔ ابھی ترکیہ میں اور شام میں 1 منٹ کا زلزلہ ہے، صرف 1 منٹ کا، اس کی تباہی و بربادی کا نقشہ آپ کے سامنے۔ ہزاروں لوگ موت کے چنگل میں چلے گئے، تباہی و بربادی سے دوچار ہو گئے، صرف 1 منٹ کا زلزلہ۔ اس قیامت کے زلزلے کا کیا عالم ہوگا جب بار بار زمین کو زلزلہ سے جھنجھوڑ دیا جائے گا، اس کے اندر کی چیز کو باہر کر دیا جائے
اس دن کا عالم کیا ہوگا؟ قرآن مقدس نے کہا اذا زلزلت الارض زلزالها، وہ کیسے زلزلہ ہوگا؟ قرآن کی دوسری سورہ دوسری آیت میں جب پتہ چلے گا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها کل مرضعۃ عما ارضعت وکل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب الله شدید۔ سورہ حج کی پہلی دو آیت میں اللہ نے قیامت کے زلزلہ کا پھر ہلکا سا تذکرہ کیا۔ کیا کہا؟ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ تو بہت بڑی چیز ہوگی۔ ابھی چھوٹے موٹے زلزلے آتے ہیں، اس قیامت کے زلزلہ کے سامنے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں، کوئی گنتی ہی نہیں۔ لیکن قیامت کے زلزلے پر نے کیا کہا؟ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اس عظیم زلزلے کا تذکرہ کرنے کے بعد دو خاص چیزوں کا ذکر کیا ہے جس سے انسان کی بڑی الفت و محبت ہوتی ہے اور قلبی اس سے لگاؤ ہوتا ہے۔ بطور خاص ایک عورت بچہ جنتی ہے، 9 مہینہ پیٹ میں رکھتی ہے، اس 9 مہینے کے درمیان اس کے چلنے پھرنے میں تبدیلی رہتی ہے، اٹھنے بیٹھنے میں بڑا احتیاط ہوتا ہے، کھانے پینے میں عورت کو حداد رہتی ہے، سب رشتہ داروں کی اس پر نگاہ رہتی ہے، وہ خود بھی احتیاط کے ساتھ زندگی گزارتی ہے۔ کیوں؟ کہ ہمارے پیٹ میں بننے والا بچے کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہونے پائے۔ پھر مشقت میں اپنی جان کو ڈال کر ولادت کے درد ذہن کو برداشت کر کے عورت وہ اپنے بچے کو جنم دیتی ہے، گویا حیات و موت سے وہ ٹکرا رہی ہوتی ہے، پھر اللہ کے فضل و کرم سے عورت بچہ دے دیتی ہے۔ جس بچے کو بھی پیٹ میں رکھی ہوئی تھی، 9 مہینے کے کھانے پینے کے ساتھ ساتھ بچے بھی کھا پی رہے تھے، اس کی پرورش ہو رہی تھی، بچے پروان چڑھ رہے تھے۔ اب بچے جب باہر آ گئے، اس کی نابی کاٹ دی گئی، ماں کے اندر کی ظاہری چیز اندر وہ چیز نہیں جا پا رہی ہے، اب کہاں ماں کے سینے میں دودھ کی 2 نالیاں لگا دی، بچے ماں کے سینے سے لگتے ہیں اور اس کے بعد اللہ کی جانب سے عطا کردہ دودھ کو پی لیتے ہیں۔ ماں کس پیار محبت سے دودھ پلاتی ہے اب اندازہ لگائیں، اس چیز کو سامنے لگیے اور اس کے بعد قیامت کا نقشہ سنیے۔ یوم تذهب كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها، جس دن دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے، وتضع كل ذات حمل حملها، اور جس دن ہر حمل والی عورت اپنے حمل کو گرا دے گی۔ اس گھڑی کو یاد کیجیے، قیامت کے زلزلے کی سختی کو دیکھتے ہوئے ہر آدمی اپنے ہی معاملے میں حیران و پریشان ہوگا۔ جس عورت نے اپنے بچے کو پیٹ میں 9 مہینہ حمل کی شکل میں رکھا اور اپنے سینے سے بھی بچے کو دودھ پلاتے رکھا، اس عورت کے حال کا تذکرہ قرآن نے یہ کیا ہے کہ دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے کہ بچہ کیا ہوتا ہے اس کی پرواہ نہیں ہے، ہمیں اپنی جان بچانی چاہیے۔ اور یہ بات کی بات ہے، لیکن اس سے پہلے کہا اگر حمل ہے تو قیامت کی سختی کی وجہ سے اپنا حمل گرا دیں گے۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ آپ دیکھیں گے انسان کو ایسا لگے گا کہ وہ تاری پیے ہوا، شراب پیے ہوا، متاع بنا ہوا ہے اور وہ حیران و پریشان۔ کس معنی لگے؟ جس طرح کوئی انسان شراب پیتا ہے اور زیادہ پی لیتا ہے، پی لینے کے بعد اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ چلنے پھرنے میں اس کے قدم ڈگمگاتے ہیں، کسی جگہ سکون سے رہ نہیں پاتے ہیں، وہ نالی میں اس کی گردن پڑی ہوئی ہے اور کتے اس کے کان میں پیشاب کر رہے ہیں، گالی گلوچ کے برسات ہو رہی ہو، اچھے برے لوگ اس کے کہہ رہے ہو، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، وہ اپنی دنیا میں مگن رہتا ہے۔ اور آگے تو وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى،
سکارا، حالانکہ وہ شراب پی کر کے نشے میں نہیں ہوں گے. ہوا کیا؟ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا کہ ایسا لگے گا انسان نشے میں چور ہے اور اس کو کسی سے کوئی واسطہ نہیں. یہ ہے قیامت کا حالت تذکرہ. اور بھی کئی جگہ قرآن کی ہے. اس تذکرے کو یاد رکھیے. اور اس کی بات اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا. یہ قیامت کا زلزلہ کیوں آیا؟ ابھی زلزلہ آتا ہے تو انسان دب جاتا ہے، تباہی و بربادی سے دوچار ہو جاتا ہے. قیامت کا زلزلہ ہوگا تو اندر سے نکل آئے گا. انسان بھی نکلے گا، دفینے بھی نکلیں گے، خزانے بھی نکلیں گے، امانتیں بھی نکلیں گے. انہوں نے کیا کہا؟ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے اندر کی بوجھ کو نکال پھینکے گی. وہ کون سا بوجھ ہے؟ ایک بوجھ تو یہ ہے کہ انسان مال و دولت، اس کا سرمایہ، اس کی محلات اور مکانات جو زمین میں دھس گئے اور اس میں جو بے شمار اس کی دولتیں ہیں وہ سب کے سب باہر کر دیں. قارون کے بارے میں سنا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا بڑا مالدار انسان تھا، اپنے مال کو اس کو فخر بھی تھا، غرور و بندار کے اندر مبتلا بھی تھا. اس کے چار ڈھال میں تکبر اور گھمنڈی جھلک رہی ہوتی تھی. ایک دن وہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ نکلا، یا تکبر کرتا ہوا اتراتا ہوا نکلا، کپڑے ان کے ٹخنے سے نیچے لٹکے ہوئے، زمین کو صاف کرتا ہوا جا رہا تھا. اسی بیچ میں اللہ نے زمین کو حکم دیا نکل لے. زمین پھٹی اور وہ اندر چلا گیا. کہنا شروع کیا اور تم لوگ ہمارا مال لے لو گے، اس لیے ہم کو زمین میں جانا پڑ رہا ہے. حکم الہی سے لوگوں کے دل و دماغ میں بات ڈالی گئی، اس کا خزانہ ڈال دو اس کے سر پر. سارا خزانہ اس کے سر پہ ڈالا گیا. وہ دھس رہا ہے اور حدیث رسول کے مطابق قیامت تک دھستا ہی ہے. تو خزانہ کہاں ہے؟ اس قسم کے جتنے خزانے ہیں وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے اندر کے بوجھ کو نکال دے گی. ایک معنی یہ ہوا کہ اندر میں جتنے خزانے ہیں، کبھی سونے کا پہاڑ نکل رہا ہے، کبھی پیٹرول کا سمندر نکل رہا ہے، کبھی کیروسین تیل کی نہریں جاری ہو جا رہی، کبھی لوہا ہے، تانبا ہے، پیتل ہے اور بے شمار ذخیرے ہیں. ابھی تو کہیں کہیں نکل کے دکھائی دے رہے ہیں. اندر کے سارے خزانے اس دن باہر ہو جائیں گے. شمار کی جائیں گے. اس کی وجہ دنیا میں انسان مر رہا تھا مال کے لیے، کسی کی عزت و ناموس کو چھین رہا تھا مال کے لیے، اپنی بڑائی کا اظہار کر رہا تھا مال کے لیے. کہ تمہارے سامنے سارے مال و دولت تمہارے سامنے موجود ہوگی، لیکن تم اس کی طرف ایک نظر بھی جھانکنے کے لیے تیار نہیں ہوگے کہ تمہارے پاس خزانے ہیں. اس خزانے کی طرف تمہاری نگاہ نہیں جائے گی. تمہاری حالت ایسی بدلی اور خراب ہوگی کہ ایک صرف کی طرف دوڑ رہے ہوگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کا ہمیں جواب دینا ہے. اخرجت الارض اثقالها، زمین اپنے اندر کے خزانے نکال دے. دوسرا معنی فسر نے کیا واخرجت الارض اثقالها، زمین اپنے اندر کے بوجھ کو نکال دے. ثقل معنی بوجھ ہوتا ہے، بھاری بھرکم چیز. الم نجعل الارض کفاتا احیاء وامواتا، اللہ نے کہا کیا ہم نے زمین کو کافی نہیں بنایا زندہ مردہ کے لیے؟ زندہ انسان زمین میں دم دلا رہا ہے، مرنے کے بعد انسان زمین ہی میں جا رہا ہے. ثم اماته فاقبره، اللہ نے پیدا کیا، موت سے دوچار کیا، پھر قبر میں داخل کروایا، پھر اسے نکالے گا. منها خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنها نخرجکم تارة اخرى. اسی مٹی سے پیدا کیا ہم نے، اسی میں ڈلوا رہے ہیں اور اسی سے نکال رہے ہیں. انسان کی جو جسم ہے زمین پر ایک بوجھ بنا ہوا ہے. مردے کی شکل میں جو ڈالا گیا، زمین اسے بوجھ سمجھ رہی ہے اور انتظار میں کب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہو ہم اسے باہر کر دیں. اور ہمیں کیا کہا؟ جب زلزلہ ہوگا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے اندر کے بوجھ کو نکال کے باہر پھینکے. ظاہر سی بات ہے زمین سے خزانہ بھی نکلا، زمین سے انسان دیوانہ بھی نکلا. اب انسان دیکھ کے کہہ رہے کیا ہوا زمین کو؟ کوئی بھی بڑبڑاتا ہے کیسے حالات ہو گئے، اس کسی کو نشانی کیوں آ رہی ہے، زمین اندر سے خزانہ کیوں نکال رہی ہے، زمین اپنے اندر کے سارے مردوں کو وہ سمجھ کے باہر
رہی ہے. انسان آپس میں بولے گا وقال الانسان ما رہا، انسان کہے گا اس کو کیا ہو گیا، آخر زمین یہ حرکت کیوں کر رہی ہے. انسان کی بولی کا جواب زمین دے گی. اور انسان ما رہا یومئذ تحدث اخبارها، اس دن پہلے بڑا جس دن جب زلزلہ آئے گا یہ صورتحال ہوگی. زلزلہ کیوں برپا کیا جائے گا، اب زمین آپ کو خبر بتا رہی ہے. یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنی خبر بتلائے گی. کیا خبر بتائے گی؟ ہم سوچتے ہیں کیمرہ لگا دیا ساری چیزیں آپ کی نگاہ میں ہے، کوئی دام نہیں اس کیمروں کا، کوئی دام نہیں ہے. ہم جب چاہے بند بھی کر سکتے ہیں، چلا بھی سکتے ہیں، کبھی لیٹ خراب ہو جائے، کبھی تار خراب ہو جائے، کبھی پردہ بن جائے، کچھ بھی کر سکتے ہیں. وہ آپ کا معاملہ اختیار ہو سکتا ہے. لیکن جس کیمرے کو اللہ نے لگا دیا ہے، ایک تو اللہ کہیں باہر کام کر رہا ہے، ایک دائیں فرشتے تو باضابطہ انسان کے عملوں کو ریکارڈ کرنے کے لیے تیار ہے. ایک پوری روئے زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیمرہ بنا کے رکھا ہے. انسان نے زمین پر جیسی بھی حرکتیں کی ہے وہ ساری حرکتیں بیان کرنے کے لیے زمین تیار ہوگی. کہا ہوگی کیا کہا قرآن نے، یومئذ تحدث اخبارها، جس دن زمین اپنی خبر بتلائے. کیا خبر ہے زمین، کیا خبر بتلائے گی؟ جو کام انسان نے زمین پر کیا ہے، چھپ کے کیا ہو، دکھا کے کیا ہو، تنہائی میں کیا ہو، پریوار میں کیا ہو، اچھا کام کیا ہو، برا کام کیا ہو، وہ ساری چیزیں زمین میں باضابطہ ریکارڈ ہے. اور زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ بولنے کی طاقت دے گا، اور قیامت کے دن زمین خود بولنا شروع کر دے گی. فلاں صاحب یہ زمین بڑا کرتا تھا، بڑا اتراتا تھا، پیسے کھمت اور غرور مبتلا تھا، نتیجے کے طور پر ہم اس کی خبر آپ کو بتلاتے ہیں. فلاں مسجدوں کی تعمیر کر رہا تھا، فلاں مدرسے بنوا رہا تھا، فلاں نے بھائی آپ کا کام کر رہا تھا، فلاں نے اسپتال بنایا، فلاں نے مجبوروں کی دیکھ ریکھ کی ہے، فلاں نے لوگوں کا خیال کیا ہے، فلاں عزت و تعظیم کرنے والا تھا، فلاں عزت و ناموس کو خاتم بھی آنے والا تھا، کسی کی سر بلندی سے جلنے والا تھا، اور کسی کی عزت و سرفرازی سے مرنے والا تھا. زمین خبر بتلائے گی. کس نے مسجد بنائی وہ بھی خبر دے گی، کس نے مندر بنایا وہ بھی خبر دے گی، کس نے رفاقت کا کام کیا وہ بھی خبر دے گی، کس نے اچھا کام کیا وہ بھی خبر دے گی، کسی نے برا کام کیا وہ بھی خبر دے گی، کسی نے سازش کیا وہ بھی خبر دے گی، کسی نے نیک مشورہ کیا وہ بھی خبر دے گی. ساری خبریں تو زمین بتلائے گی. آپ کو انسان کے دور سے بردہ کرتے رہیے، یہ زمین خبر دے گی. کہاں سے آگے کیا فرمایا، یومئذ تحدث اخبار، جس دن زمین اپنی خبر بتلائے. آپ زمین پہ حکام کرتے ہیں، بند کمرے میں الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں، اس کی بھی خبر دے گی. رات میں کنارے میں بیٹھ کے تہجد گزاری کرتے ہیں، اس کی بھی خبر دے گی. آپ کسی کے لیے دعا مناجات کرتے ہیں، اس کی بھی خبر دے گی. کسی کے لیے بددعا کی کلمات آپ سے نکلتے ہیں، اس کی بھی خبر دے گی. ساری چیزوں کی تفصیل کون بتائے گی؟ زمین بتائے گی. جس زمین پہ آپ رہتے ہیں، یومئذ تحدث اخبارها، جس دن زمین اپنی خبریں بتلائے گی. یہ اپنے طرف سے نہیں بتائے گی، زمین خود سے نہیں بولے گی. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، زمین اس لیے بولے گی کہ اللہ سے بولنے کو کہے گا، بولو ہم نے تمہیں وہ ستا زمین بنا دیا تھا، ناجائز کرتا کرتے اس میں تعمیر بنائی تھی، یا اچھے کام کرنے کے لیے عمارتیں تعمیر کیا تھا، لوگوں کو بسانے کے لیے، یا لوگوں کو خدمات کرنے کے لیے الٹی سیدھا اپنے بلڈنگیں بنا دی کہ 2-4 سال میں گر جائے، اس کی بھی خبر آئے گی. اور مضبوط بلڈنگ بنایا، اس کی بھی خبر دے گی. قبضہ کر کے زمین مکان بنایا، اس کی بھی خبر ہے. اپنے بھائی کا حق چھین کے مکان بنایا، اس کی بھی خبر ہے. بہنوں کا وراثت کا حق غصب کر کے عمارت تعمیر کیا، اس کی بھی خبر دے گی. ساری خبریں کون بتائے گی؟ یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك أوحى، اس لیے کہ اس کا رب اسے حکم دے گا. بأن ربك أوحى، یقیناً آپ کا رب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کرتے ہوئے کہا، یقیناً آپ کا رب اس زمین کو حکم دے گا کہ بولو. بولے زمین کیسے بولے گی؟ انسان اعتراض کرتا زمین کیسے بولے گی؟ اس کو اس طرح سن لیجیے، ہم سب مٹی اور زمین سے پیدا شدہ ہیں. رابی آتا ہے، انسان مٹی سے بنا ہے،
انسان مٹی سے بنا بول رہا ہے. جو انسان کا مادہ تخلیق ہے زمین، کہ زمین نہیں بول سکتی. جو اللہ انسان کی زبان سے بلواتا ہے وہ اللہ انسان کی جسم کے اعضاء و جوارح سے بھی بلوائے گا، اور وہ اللہ زمین کی مٹی سے بلوا دے گا. جو میں دن تو حدیث اخبارہ زمین خبر دے رہی ہوگی. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بولنے کا حکم دے رہا. اس آیت کو سامنے کی سمجھ میں آئے گا. اس کا تذکرہ قرآن مقدس کی سورہ یاسین میں کیا گیا. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. آج زبان بند. گزگز جو لمبی زبان ہو جاتی ہے نا بند. زبان کیوں بولے گی؟ بولیں گے. اس ہاتھ سے اگر کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کے ظلم میں مسکل لوٹا ہوگا، کسی کے خلاف کارروائی کوئی کی ہوگی، اپنے ہاتھ کے زور کا استعمال کیا ہوگا، یا اچھا کام کیا ہوگا یا برا کام کیا ہوگا، یہ ہاتھ گواہی دے گا. غلطیوں کی طرف، گناہوں کی طرف، برائی کے اٹوں کی طرف اپنے قدم سے آپ بے چل کے گئے ہوں گے، وہ قدم آپ کی گواہی دے گی، وہ ٹانگیں آپ کی گواہی دے گی کہ فلاں جگہ پر یہ گیا تھا اور فلاں نیک کام یہ گیا تھا، فلاں خرابی کے مقام پر یہ گیا تھا اور فلاں نیکی کی جگہ پر یہ گیا تھا. ٹانگ کی گواہی. ظاہر سی بات ہے یہ تو انسان کی جسم کا حصہ ہی ہے، کسی پر بس نہیں ہے. بلکہ قرآن یہ بھی کہا اب انسان کا جسم آپس میں ایک دوسرے سے بولے گا بھائی تم گواہی کیوں دے رہے ہو؟ چلو گے تو سب جہنم میں جاؤ گے، سر سے لے کے پیر تک سب جہنم میں جائیں گے. پھر گواہی دے کر بولنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ اپنے آپ کو خاموش کر دو، بچ جاؤ گے. کہ نہیں. انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. چمڑیاں گواہی دیں گے، روئے روئے گواہی دیں گے. سوال ہوگا لما شہدتم علینا، ہمارے خلاف گواہی کیوں دے رہے ہو؟ تو جسم کا حصہ چمڑیاں جواب دے گی انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. ہمیں تو وہ اللہ بلوا رہا ہے جس اللہ نے دنیا کی دوسری چیزوں کو بولنے کی طاقت دی. انسان پلاسٹک کے پھیتے سے بلوا سکتا ہے، میٹل سے تیار کرتا، سیم کارڈ کی طرح سے انسان کو بلوا سکتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر جو اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، اللہ اسے بلوا نہیں سکتا. اب کیمروں سے ویڈیوگرافی کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری آپ کی ویڈیوگرافی نہیں کروایا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك وعد. یہ بولے گی زمین کیوں؟ اللہ اسے بولے بولو. انسان اپنی زبان کو جسم کے حصے گواہی دے رہے ہیں، فرشتوں کی طرف سے تیار کرتا نام اعمال کی شکل میں کتاب موجود ہے، زمین بھی گواہی دے رہی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جاننا وہ تو اللہ کی چیز ہے. اگر اللہ اپنے علم کے بلبوتے پر فیصلہ کر دیتا تب بھی کسی کو اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں رہتا، کیونکہ اللہ جانتا ہے. لیکن اللہ انسان کی زبان کو خاموش کرانے کے لیے اور اس کی بولتی بند کرانے کے لیے اللہ نے انتظام کروا دیا. اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. یہ دائیں بائیں فرشتے موجود ہیں، ہماری زبان سے کچھ کلمہ نہیں نکلتا کہ فرشتے اسے لکھنے کے لیے تیار ہیں. اچھے عمل کیجئے، فرشتے دائیں بائیں لکھ رہے ہیں. بری بات بولیے، برا عمل کیجئے، فرشتے بائیں بائیں نوٹ کر رہے لکھ رہے ہیں. دونوں طرف کے فرشتے لکھنے کے لیے تیار ہیں. ایسا نہیں ہے کہ مشکلات ختم کرا دیجیے گا. لکھا گیا تو لکھا گیا، پتھر کی لکیر. تو اللہ کے فرشتے لکھ بھی رہے ہیں، زمین بھی ریکارڈ کر رہی ہے. فضاؤں میں جو ریڈیائی لہریں ہیں، انسان کی باتیں کرنے کے طریقہ سمجھ میں نہیں آتی تھی. سب انسان کی باتیں گھوم رہی ہے، اسے جمع کر لیا جائے. کیا آپ نے بولا سب جمع ہے، کیا آپ نے کیا سب جمع ہے. تو آپ کی ویڈیو بھی آ رہی ہے، دونوں تیار. آپ سے بلوایا جائے گا، علماء نامے کی شکل میں دکھایا جائے گا. زمین بھی گواہی دے دے گی اور ساتھ ساتھ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا. جو کچھ آپ نے کیا ہوگا سب اپنے سامنے پائیں گے. کیا کہا قرآن نے؟ بِأَنَّ رَبَّكَ وَحَدَهَا. زمین خبر اس لیے بتائے گی کہ اللہ اس کو حکم دے کر آپ بولو. کلمہ زمین میں تم کمزور تھے، تم کو بولنے کی سکت نہیں تھی، طاقت نہیں دی گئی تھی. تم پر انسان مشمش کر رہا تھا، اکڑ رہا تھا، ادھار رہا تھا، غرور و پندار میں
کے اعمال کے اعتبار سے جنت و جہنم تیار کر رکھا، انسان وہاں لوٹ کر جائے. کیوں جائیں گے؟ لیروا اعمالہم، تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھلائے جائے. اب کون سے اعمال کس نے کیا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے گریبان کو اٹھا کے گردن جھکا لیجیے، سمجھ میں آ جائے. اب اچھا کر رہے ہیں کہ برا کر رہے ہیں، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کے پاس دھڑکتا ہوا دل موجود ہے اور قلب سلیم موجود ہے، زندہ دل، مرا ہوا نہیں ہے، مرا ہوا نہیں ہے، اگر زندہ دل ہے، استفتی نفسک، اپنے نفس سے فتح پوچھ لیجیے، آپ کا دل گواہی دے گا کہ آپ جہنمی کی جنت نہیں. کیا فرمایا؟ لیروا اعمالہم، یہ لوٹائے جائیں گے، یہ لوٹ کر جائیں گے اس جگہ جہاں ان کو ان کے اعمال دکھلائے جائیں گے. کیا اعمال دیکھیں گے آپ؟ کون سا اعمال دیکھیں گے؟ تذکرہ اس کے بعد 2 آیت میں کر دیا گیا. اب بھی اگر کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو اللہ حافظ. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. پڑھتے تو جس انسان نے ذرہ برابر بھی خیر کا کام کیا ہوگا وہ وہاں اس کو دیکھ لے گا، اور جس انسان نے ذرہ برابر بھی شر برائی کا کام کیا ہوگا وہ بھی وہاں دیکھ لے گا. دیکھنے کی 2 صورت ہوگی. ایک تو رزلٹ ملے گا نام اعمال، پوری فہرست آپ کی اچھائیوں کی، ایک طرف ہے پوری فہرست آپ کی برائیوں کی، ایک طرف جتنا بھی آپ نے عمل کیا اچھا برا سب درج ہے. اب کھولیے گا، اگر آپ نے کسی گناہ سے توبہ استغفار کیا ہوگا، لکھا ہوا ضرور ہے لیکن اس کے نیچے خط لگا ہوا ہے، لکیر کھینچی ہوئی ہے، اس پر بندے نے توبہ کر لی ہے تو اللہ اسے کاٹ دے رہا ہے، لیکن درج تو ضرور ہے. یہاں کاٹ کی ختم کر دیا، ڈیلیٹ کر دیا، لیکن ڈیلیٹ آپ کے سامنے سے اور جگہ بھی ہوتا ہے. آج کی موبائل کے دور میں آپ کو تو بتلا دیا ہے، سامنے سے ڈیلیٹ کر دیجیے، کہیں جا کے جمع ہوتا ہے، پھر اور حاضر کر دیجیے، پھر اور جمع ہوتا ہے. کہاں بھاگو گے؟ کیا فرمایا؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، ذرہ برابر بھی اس نے خیر کا کام کیا، خیر کا کام کیا، یَرَہُ، اسے وہ دیکھ لے گا. ذرہ کسے کہتے پتہ ہے؟ ذرہ عربی میں چونٹی کا انڈا کبھی دیکھا؟ چونٹی کا جو چھوٹا انڈا ہوتا ہے اور اس انڈا میں جو بچہ ہوتا ہے کتنا چھوٹا ہوگا؟ نہیں، چونٹی ویسے چھوٹی رہتی ہے، اس کا انڈا کتنا چھوٹا ہو اور اس انڈا سے جو بھی بچہ نکلا ہے اس انڈا سے نکلنے والے ابھی پیدا ہونے والے بچے کو عربی میں ذرہ کہتے ہیں. کتنا معمولی سی چیز ہے، اس ذرہ کے برابر بھی آپ نے اچھا کام کیا یا برا کام کیا سب درج ہے. دوسرے بات مفسرین نے کہا ذرہ کہتے ہیں جس طرح کبھی آپ زمین پہ ہاتھ ماری، اس کا تو غبار میں کچھ حصہ چھوٹا چھوٹا آپ کے ہاتھ میں چپک جاتا ہے، اس کو ذرہ کہتے ہیں. اور تیسرا معنی بیان کیا گیا کہ آپ کی کھڑکی روشن دان ہو، سورج کی شعاع سے پڑ رہی ہو، آپ کے گردن کے آپ کے کمرے کے جراثیم اس شعاع کے ذریعے سے باہر جا رہے تھے. کتنی معمولی چیز ہوتی ہے جو اسے نکل رہے ہوتے ہیں، اسے ذرہ کہا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو جو انسان ذرہ برابر بھی خیر کا کام کیا ہوگا وہ اس کو دیکھ لے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس انسان نے ذرہ برابر بھی شر کا کام، برائی کا کام کیا ہوگا وہ بھی اس کو دیکھ لے گا. کیوں فرمایا؟ اس سورہ کا خلاصہ اپنے سامنے رکھیے. انسان کے پاس ایک دنیاوی زندگی ہے، ایک اخروی زندگی ہے. دنیاوی زندگی کارگاہ عمل ہے، مزرعۃ الآخرہ ہے، یہ آخرت کی کھیتی کی چیز ہے. جو یہاں بوئیں گے وہی وہاں کھائیں گے. ببول کا پیڑ بوئیں گے، آپ سوچیں اس سے سیب پیدا ہو جائے گا؟ وہ کانٹے دار درخت سے کانٹا ہی آپ کو ملے گا. تو دنیا مزرعۃ
اس کے لیے دنیا آپ کو دی گئی، دنیا کے وسائل و سامان دیے گئے، اسباب و وسائل آپ کو عطا کر دیے گئے، زندگی گزارنے کے لیے سہولیات فراہم کر دی گئی، اور کہا تم اللہ کی بندگی کے لیے پیدا کیے گئے ہو، ساری کائنات تمہاری خدمت میں لگا دی گئی، آسمان و زمین کی ساری چیزیں تمہارے تابع فرما بردار ہیں، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار بن کی زندگی گزارو۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، مقصد تخلیق ہمارا یہ ہے کہ ہم اللہ کی بندگی کے لیے پیدا ہوئے۔ انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے، بھول ہو سکتی ہے، بابا آدم سے بھول ہوئی، دنیا میں تشریف لے آئے، پھر اس کے بعد انسان کو سمجھایا بجھایا گیا، غلطیوں کی تلافی تم نے کر لی ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہاری پذیرائی ہو رہی ہے۔ کہا اما یاتینکم منی ھدی فمن تبع ھدای فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون، دنیا میں تو چلے آئے، جنت سے نکال دیے گئے، اب یہی تم کو رہنا ہے، لیکن تمہیں خوشخبری سنائی جاتی ہے، اب اگر یہاں اگر بھی سدھرو گے نہیں پھر جنت کا منہ بھی نہیں دیکھو، اس کی خوشبو نہیں سکو گے، اور اگر یہاں کے سدھر گئے، اللہ کی جانب سے ہدایت و فرمان آ گیا، اس کے مطابق تم نے زندگی گزارنا شروع کر دیا، تمہیں خوف بھی نہیں کھانا ہے اور تمہیں غمگین بھی نہیں ہونا ہے۔ اب تم جنت میں پیدا ہوئے تھے، یہ جنت میں رکھے گئے تھے، پھر تمہیں جنت میں جانا ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا۔ اب یہ انسان آنے کے بعد کرتا کیا ہے؟ جو بدمانی ہے، جنت و جہنم کے دو راستے دکھا دیے گئے، انسان وہی کرتا ہے جو اس کے نفس کو اچھا لگتا ہے، جبکہ سمجھنا چاہیے یہ چیزیں چند روزہ ہے، آپ کچھ بھی کریں گے اپنے لیے کریں گے، بیوی بچوں کے لیے کریں گے، خاندان کے لیے کریں گے، دوست احباب کے لیے کریں گے، فائدہ کیا ہوگا؟ اگر آپ نے حرام کی کمائی کی، اپنے بیوی اور بچوں کی پرورش کی، ان کی نگہداشت اور نگہبانی کی، ان کا خاص خیال رکھا، دنیاوی اعتبار سے ان کے اسٹینڈرڈ کو بڑھا دیا، اسٹیٹس کو بلند آپ نے کر دیا، جب گیرت میں آپ آئیں گے، پکڑے آئیں گے اور اللہ کے فرشتے آپ کو چکریں گے، نہ بیوی کام آئے گی نہ بچے کام آئیں گے، کس کے لیے کر رہے آپ؟ فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی خیر کا کام آپ نے کیا ہے یا شر کا کام کیا دیکھ لیں گے، ایک تو لکھا ہوا پائیں گے کتابی شکل میں، جو رجسٹر آپ کو دیا جائے گا، جو نام اعمال دیا جائے گا، جو آپ کا ریٹرن آپ کو دیا جائے گا، اس میں تو لکھا ہوتا ہے، اور اسی پر بس نہیں ہے فَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، آپ کی نگاہوں کے سامنے وہ چیزیں گردش کر رہی ہوگی، اس طرح ٹی وی کی اسکرین پر حالات کی نمائش ہوتی ہے، دیکھتے ہیں، اسی انداز سے اسی روئے زمین کے مقابلے میں جو اللہ آسمان و زمین کے نظام کو درم برم کرے گا اور قیامت برپا کرے گا، وہاں اسکرین آپ کے سامنے آتی جائے گی اور زندگی بھر کا کیا چٹھا آپ کے سامنے آئے گا، فیصلہ کرنے جب فرشتے کہیں گے پڑھیے اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، اور اپنا نام آگا، کتنا سیاہ کر کے رکھے ہو، تباہ برباد کر رکھے ہو، کتنے خراب کر کے رکھے ہو، تمہیں اپنی سیاہی دکھائی نہیں دیتی، اپنے جسم کے اندر کی برائی نظر نہیں آتی، دوسروں کی آنکھوں کا تنکا نظر آتا ہے، دین کو تار بنا کے پیش کرتے ہو، اپنے مہمان کو اپنے بارے میں جائے جانے پتا چل جائے گا تم کس کھیل کی بولی ہو اور کہاں تمہاری موج ہے۔ کتاب پڑھے گا، مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً، اللہ کسی کتاب ہے اس نے صغیرہ کبیرہ کسی کو نہیں چھوڑا ہے، بڑا چھوٹا کسی نے بھی چھوڑا ہے، اچھا برا کسی کو نہیں، سب اس کے اندر ہے۔ کہاں جاؤ؟ انسان کی دو چار گواہی دلا دو، اس گواہی سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اللہ کی گواہی لو، روئے زمین کی گواہی لو، نام اعمال کی گواہی لو، اللہ کے فرشتوں کی گواہی لو، اگر ان گواہیوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو، جس کے بارے میں جو کر رہا کر لو، کوئی پرواہ نہیں، اور اگر تیار نہیں ہو اپنی حقیقت اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایک سب کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین الحمدللہ مسلمان کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں حقیقت حال سمجھنے سمجھانے اور اسی مناسبت سے عقیدہ عمل میں جلانے کی توفیق عطا فرمائے، جو ہمیں بیمار ہونے سے شفا کامل عاجل عطا فرما، جو مخلوق انہیں قرض ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دے، جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے ان تمام کے جائز مراد کو پوری فرما دے، جب تک ہمیں زندہ رکھ، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے ہوئے زندہ رکھ، تاکہ ہمارا خاتمہ ہو، انہی دونوں کی طرف ارشاد کر دے ہمارا خاتمہ ہو۔ قول هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔